السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی جو پرفارمنس آئی ہے اس پر بات کریں گے، آگے جو بھی ایکسپیکٹڈ ہے اس پر ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ایڈوانس ٹیکنیکل کورس ہے ہمارا ایلیٹ ویو تھیوری، اور اس کے بعد سائیکالوجی آف مارکیٹ جو کہ جلد اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہیں اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹیکنیکلی مارکیٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ اس وقت جس پوزیشن پر ہے، ہم آگے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے۔ اب دیکھیں کہ مارکیٹ ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کے اندر چل رہی ہے، ہمارے سامنے سارے حالات ہیں، چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ بڑے کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز میں مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے، اور اسی کے اندر رہتی ہوئی چھوٹے چھوٹے اسپیلس بنا رہی ہے، جسے ہم اگر ایلیٹ ویو تھیوری کے مطابق دیکھیں تو مائکرو ویوز کے ساتھ مارکیٹ پرفارم کر رہی ہے۔ تو اس کی جو کریکشنیں آ رہی ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس مین امپورٹنٹ جو لیول تھا وہ 42,000 کے اراؤنڈ کی جو کریکشن تھی جو کہ مارکیٹ نے اویل کی۔ اس دیکھیں امپورٹنٹ لیول جو ہوتے ہیں ان کا وہ کیوں ہم اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ خاص امپورٹنٹ لیول ہے، یہاں پر مارکیٹ اس کو امپورٹنٹ لیول کہا جاتا ہے۔ اس کا دیکھیں جو کہ 42,000 اگر یہ امپورٹنٹ لیول ہے تو یہاں سے ایک بائی بیک دیکھا ہم نے، اور بائی بیک دیکھا کہ مارکیٹ نے یہاں سے باؤنس بیک کیا، اوپر چلی گئی، اور وہاں سے اگر مارکیٹ نے سسٹین نہیں کرنا ہے تو اگین وہاں سے نیچے آ جائے گی۔ تو لیکن جو لیول ہے اس کو ضرور ریسپیکٹ کرتی ہے، جیسے کہ 42,000 کے راؤنڈ کا لیول ہمارے پاس امپورٹنٹ لیول تھا، وہاں پر مارکیٹ نے ٹیسٹ کیا اور اوپر کی ایک پوزیشن دی۔ اب یہاں پر دیکھیں کل کا ہمارا جو ریزسٹنس لیول تھا وہ 42,550 کے اراؤنڈ تھا، ٹھیک ہے۔ آج مارکیٹ نے 42,515 کا ہائی دیا اور وہاں سے ریجیکشن آ گیا اور نیچے کی کلوزنگ دی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے، کوئی اتنی مندی والی بات یا کوئی اتنی پینک والی پوزیشن مارکیٹ میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی اتنی اچھی پوزیشن نظر آ رہی ہے کرنٹ سینٹیمنٹس کے مطابق، کیونکہ کرنٹ سینٹیمنٹ مارکیٹ کے جو اراؤنڈ دی ٹیکنیکل جو سرکمسٹینسز ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ انسرٹینٹی ہمارے ملک میں اس وقت موجود ہے پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بیچ میں ابھی اٹکی ہوئی ہیں، نہ ایک سائڈ پر ہو رہی ہیں نہ آگے کلیئرفیکیشن مل رہی ہے۔ اسمبلیاں تحلیل کرنے والا معاملہ بیچ میں لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیسے یہ کلیئرٹی آتی ہے تو مارکیٹ کو ایک جگہ ملے گی، ایک مارکیٹ کو ایک آگے جانے کا ایک موقع ملے گا، لیکن وہ چیز پرووائڈ نہیں کی جا رہی، وہ ماحول پرووائڈ نہیں کیا جا رہا۔ تو انسرٹینٹی ہر لحاظ سے موجود ہے، تو جس کی وجہ سے جو بھی انویسٹر ہے وہ تھوڑا سا اوائڈ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ میں انٹری کرنے کے لیے، کیونکہ جیسے ہی یہ چیزیں سامنے آتی ہیں مارکیٹ کے اندر ایک چھوٹی موٹی ہارڈ ہٹ لگ سکتی ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کے بعد اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اناؤنسمنٹ کے بعد ایک ہارڈ ہٹ لگی، 1000 پوائنٹ مارکیٹ نے نکالے۔ اسی طرح سے اگر دوبارہ خدا نخواستہ ایسی کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اسی طرح ہم پوائنٹس نکلتے ہوئے مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ پینک والے پوائنٹ نہیں ہوں گے، وہ جسٹ ایک انڈیکس کی مینپولیشن ہوگی، اس میں سے اگر 500 پوائنٹ نکل جاتے ہیں، 1000 پوائنٹ نکل جاتے ہیں تو اس سے کوئی اسکرپٹ کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا۔ جیسے کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کے اندر پرفارم کر رہی ہے، اور یہ جو پینک سا مارکیٹ کے اندر ہے، یعنی کہ انسرٹینٹی کے باوجود بھی مارکیٹ جو پرفارم کر رہی ہے، اسکرپٹ کی پرفارمنس کو اتنی خرابی والی نہیں نظر آ رہی۔ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے، اسکرپٹ بھی رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کے اکارڈنگلی ہی ٹریڈ کر رہے ہیں، کوئی زیادہ گراوٹ نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ چیزیں کافی بہتری کی پوزیشن میں ہیں، بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ بہتری جو ہم بات کر رہے ہیں جس کی، وہ کب نظر آئے گی؟ وہ نظر تبھی آئے گی جب غیر یقینی صورتحال سے نکل کر ہم یقینی صورتحال کی طرف بڑھیں گے کہ ہاں اب آگے ہمیں یہ پوزیشن نظر آ رہی ہے، آگے کے یہ حالات ہیں۔ تو ایک یقینی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی اپنا پیسہ لگانے سے کتراتا نہیں ہے، اور کانفیڈینشلی وہ اپنی انویسٹمنٹ کو آ کر یہاں پر پرفارم کرتا ہے۔ تو اسی حساب سے ہم یہاں پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے پاس امپورٹنٹ لیول 42,000 کے بعد آتا ہے 41,700 کا، یہ لیول بہت امپورٹنٹ، یہ پورے اسپیل کا 75% یا 78% کا لیول بن رہا ہے، تو اس کو ہم ضرور مینشن کریں گے۔ لیکن ہمارے پاس ڈے ٹریڈنگ کے اندر جو آ رہے ہیں اوپر کا 42,580 کے اراؤنڈ کا لیول ہے، ٹھیک ہے، ریزسٹنس لیول، اور نیچے ہمارے پاس سپورٹ لیول جو بنے گا انٹرا ڈے ٹریڈنگ کے حساب سے ہم اس سے زیادہ سے زیادہ 42,000 تک دیکھیں گے کہ 42,000 پر مارکیٹ کیا پرفارم کرتی ہے، 42,000 پر مارکیٹ کی ایکٹیویٹی کیسی ہے۔ اگر تو مارکیٹ اس جگہ پر آ کر اسی ایریے کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے
اسی رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کے اندر پرفارم کرتی ہے تو اٹ مینس کہ مارکیٹ کوئی اپنی جو کہ کوئی نہ کوئی ریزن ڈھونڈ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ اوپر جائے یا نیچے جائے. تو نیچے 41,700 تک تو ہم گنجائش رکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ لیول مل سکتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, وہ بھی اگر ان ایکسپیکٹڈ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے, لیکن ایسی انسرٹینٹی کی وجہ سے اگر ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو 41,700 کو آپ ضرور ذہن نشین رکھیں. تو لیکن اس کے علاوہ جو عام روٹین میں مارکیٹ چل رہی ہے تو 42,000 ہمارا سپورٹ لیول مین رہے گا, اور یہاں پر ابھی جو کلوزنگ ہے 42,348 کی. ٹھیک ہے, تو یہ صحیح ہے, یہاں پر کوئی بھی ایسی پینک والی بات نظر نہیں آ رہی, نہ اسکرپٹ کے اندر نظر آئی. ہم نے دیکھا آج بھی سیمنٹ سیکٹر نے کچھ نہ کچھ پوزیشن اچھی دکھائی ہے, کوئی اس میں پینک ہم نے نہیں دیکھا بلکہ پازیٹیوٹی ہی دیکھی ہے. اور کچھ ایسے اسکرپٹ ہیں جو کہ نیگیٹو پرفارم کرتے رہے, کچھ پازیٹیو بھی پرفارم کرتے رہے. تو یہ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی ہی چل رہی ہے, اسی میں رہتے ہوئے مارکیٹ بھی پریشرائزڈ ہے, اور یہ تب تک رہے گی جب تک غیر یقینی حالات ختم نہیں ہو جاتے. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے. ہم یہاں پر مزید جس کو کلیریفائی نہیں کر سکتے کہ اب مارکیٹ آگے کیا کرے گی. ایک یہ ایریے ہیں ان کے اندر رہ کر مارکیٹ نے جو بھی کرنا ہے, آج بھی دیکھیں مارکیٹ تقریباً 200 250 200 پوائنٹ کے اندر رہ کر سب کچھ کرتی رہی. تو اس سے نکلے گی آگے تبھی جب حالات بہتری کی طرف نکلیں گے. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی تو مارکیٹ اپنا ٹائم لے رہی ہے, ٹائم سپینڈ کر رہی ہے, کیونکہ اراؤنڈ دی ٹیکنیکل جب ہم بات کرتے ہیں جتنے بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکلز کو یعنی کہ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. کوئی بھی جیسے فار ایگزامپل 42,000 کا لیول ہے, ٹھیک ہے, اب اوپر ہم نے جو دیکھا تھا 43,000 کے راؤنڈ کے, اس نے 4 مرتبہ اس کو ٹیسٹ کیا, 4-5 مرتبہ, کافی مرتبہ اس کو اوپر ٹیسٹ کیا, لیکن بریک آؤٹ نہیں دے پا رہی تھی. ٹھیک ہے, وہ بھی حالات کی وجہ سے. نیچے سپورٹ لینے آ جاتی تھی 42,700 600 کی طرف, پھر اوپر چلی جاتی تھی مارکیٹ. اس کو کوئی نہ کوئی چیز, کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے ہوتا ہے مارکیٹ کو پرفارم کرنے کے لیے, چاہے وہ نیچے کے لیے یا اوپر کے لیے. اب اس رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کے اندر مارکیٹ کو ایک ریزن ملا کہ مارکیٹ نے کہ اس سے انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کا ریزن مل گیا, اسمبلیاں تحلیل ہونے کا ریزن مل گیا, 1000 پوائنٹ نیچے آ گئی. اسی طرح سے اب یہ اسی سائیڈ ویز ایکٹیویٹی کو اگر استعمال کرتی ہے, رینج باؤنڈ پوزیشن کے اندر ٹریڈ کرتی ہے, تو اس سے اگین پھر ایک ریزن چاہیے ہوگا, یا تو اچھا ریزن چاہیے کہ آگے نکل جائے, یا تو پھر وہی بات کہ اسے کوئی ان ایکسپیکٹڈ کوئی ریزن مل جائے جس کی وجہ سے یہ پھر 41,700 کی طرف آ جائے. تو اسے ہم اب دیکھتے ہیں مزید آگے یہ مارکیٹ کیا ایکٹیویٹی کرتی ہے, کیا پرفارمنس دیتی ہے. لیکن مقصد کہنے کا یہی ہے کہ کوئی بھی ایگریسو بائنگ نہیں ہونی چاہیے, ایکومولیشن فیز کو ایکومولیشن فیز کے مطابق ہی چلانا چاہیے, اور سپلٹ موڈ کے اندر سلولی گریجولی اپنے اچھے فنڈامنٹل اور ٹیکنیکل اسٹرانگ شیئرس کے اندر آپ ایکٹیویٹی کرتے رہیں سلولی گریجولی. اینڈ جو ٹریڈنگ کا حساب کتاب ہے وہ شیئر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے شیئرز مارکیٹ موورز ہوتے ہیں ڈے کے, تو اس میں ہم بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ والا کام کرتے ہیں. تو ابھی تک سپورٹ لیول کوئی اسٹرانگ نہیں ہمیں مل رہا, 42,000 کا سپورٹ لیول ہے ہمارے پاس انٹرا ڈے والا, کہ اس کے اندر رہ کر مارکیٹ پرفارم کرتی ہے بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ کی اسٹریٹجی کے ساتھ. تو اسی کے ساتھ آپ نے بھی پرفارم کرنا ہے. تو 42,000 کا لیول آپ انٹرا ڈے کے حساب سے اسے رکھیں گے, ٹھیک ہے. اور ویسے اوور آل جو 41,700 اس کا امپورٹنٹ لیول نیچے کا ہے. تو اس لیول 42,000 کے اندر 42,000 اور 42,600 اس کے اندر رہ کر مارکیٹ جو ہے اس 500-600 پوائنٹ کے اندر رہ کر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی مارکیٹ کر سکتی ہے. تو اس کو ہم آگے مزید پھر جس طرف جاتی ہے اس کو آگے کلیئر کریں گے. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. یہاں پر دیکھیں آر ایس سی کی اگر بات کریں تو آر ایس سی سیم اسی رینج باؤنڈ میں ہی یہ بھی کام کر رہا ہے. والیوم بہت کم ہے, والیوم اس وقت جو آیا ہے 52 ملین کا ہے. تو ایسے والیوم دیکھیں, اتنے کم والیوم, اس کی وجہ, اس کا ریزن اس ساری ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے. وہی غیر یقینی حالات ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے مارکیٹ میں کوئی ہیوی انویسٹمنٹ کے لیے. تو اس لیے والیوم بھی کوئی زیادہ نہیں آ پا رہے ہیں, نہ گرنے کے والیوم آ رہے ہیں, نہ اوپر جانے کے والیوم آ رہے ہیں. سیلنگ بھی نہیں آ رہے, بائنگ کے بھی نہیں آ رہے. بس یہ چھوٹی موٹی ٹریڈنگ اور انٹرا ٹریڈنگ اپرچونیٹی والے والیوم ہی ہیں جو ڈیلی بیس پر اپ ڈاؤن میں کام ہو رہے ہیں. تو اسی کے والیوم ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اسی طرح سے
بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ والا کام رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ود یور اسٹرکٹ اسٹاپ لاسز، ٹھیک ہے؟ تو اسٹاپ لاسز کو اپنے اگنور نہیں کرنا ہے، وہ بھی وہ لوگ جو انٹراڈے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ والے ہیں ان کے لیے اسٹاپ لاس کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی، وہ اپنے ایکٹیویٹی کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں، سپلٹ موڈ کے اندر جس طرح سے سلولی گریجولی وہ اکومولیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، ان کو اسی طرح سے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ باقی اسٹاپ لاس کا جو کنسیپٹ ہے یہ صرف انٹراڈے ٹریڈنگ یا ٹریڈنگ والے جو ہوتے ہیں جنہوں نے آج لیا آج ہی بیچا یا کل بیچ دیا، ایک دو دن رکھ لیا، تو ان کے لیے اسٹاپ لاس کا کنسیپٹ ہوتا ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔